یہ جو 33 آیات والی منزل ہے جس کو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کا حقیقی عمل یہ ہم یوٹیوب کے اوپر پہلی بار آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کا حقیقی عمل کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کا جو فیض ہم تک پہنچا ہے، وہ ہماری کوشش ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک وہ آگے منتقل ہو اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارے جو 18-20 سالہ روحانی جسمانی علاج معالجے کے حوالے سے جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، وہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، بچپن سے ہم بھی دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ اور ہماری نانیاں، دادیاں، مائیں، اسی طرح اور بڑے جو گھر کے بزرگ افراد تھے، وہ جس طرح سورہ یاسین پڑھتے تھے صبح کے وقت، سورہ رحمان پڑھتے تھے، کوئی سورہ مزمل پڑھتے تھے، اسی طرح ہر گھر میں منزل کی کتاب ہوا کرتی تھی، 33 آیات والی منزل کی کتاب۔ اور بعض کتابوں کے اندر اس منزل کو کسی نے شروع میں لکھا، کسی نے آخر میں لکھا، کسی نے علیحدہ اس کی منزل کو چھپوا کے اس کو پرنٹ کروا کے تقسیم کرنا شروع کیا۔ بہت سارے مشائخ کی خانقاہوں سے یہ آگے تقسیم ہوئی، بہت سے عاملین حضرات نے آگے لوگوں کو منزل پڑھنے کے اوپر لگایا، اور بہت سارے اسی طرح جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر اور مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر منزل تقسیم کی جاتی تھی، فروخت کی جاتی تھی، لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی، لوگ منزل پڑھتے تھے دڑا دڑ 33 آیات والی۔ کسی نے اپنے معمول کے اندر اس کو صبح شام رکھا، کسی نے صرف صبح پڑھا، کسی نے شام پڑھا، پھر کسی کو اور زیادہ شوق چڑھا تو اس نے دن میں 2-3 بار پڑھا، کسی نے صبح شام 3-3 7-7 بار پڑھا کہ یہ بہت ساری آیات کا مجموعہ ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے اور جنات اور شیاطین بھاگتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں، یہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے جو تبلیغی جماعت کے نصاب میں شامل ہے کتاب، انہوں نے بھی اس کی ترکیب بتائی اور آگے لوگوں کو بتایا۔ اسی طرح یہ دہلی کے اکابر مشائخ اور بزرگوں نے بھی اپنے آگے مریدین کو اس کی تلقین کی اور لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ عملیات کے جب ہم نے چلے شروع کیے، اس کے اندر ہم نے بھی الحمدللہ منزل کا چلہ کیا، میں خود منزل کا عامل ہوں، کئی سال تک ہم اس کو معمول کے مطابق پڑھتے بھی رہے، لوگوں کو بتاتے بھی رہے، لیکن پھر بہت سارے ایسے آگے تجربات ہوئے، مشاہدات ہوئے، پھر اس کے اوپر ہمارے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی کہ ہماری عقل دنگ رہ گئی۔ کیونکہ جب انسان عامل بنتا ہے یا عملیات کے اندر وہ چلہ کشی کرتا ہے، کسی عمل کے اوپر مداومت ہوتی ہے، ریاضتیں ہوتی ہیں، مشقیں ہوتی ہیں، یا چلہ کشیوں کی ریاضتیں جو ہوتی ہیں، مجاہدات ہوتے ہیں جب چلے کے اندر، تو وہ ہوتا ہے روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے، روحانی پاور حاصل کرنے کے لیے، جنات اور جادو کے توڑ کے لیے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے، بندشیں رکاوٹیں توڑنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں عملیات کے اندر، جو علماء عملیات کے اندر رائج بھی ہیں اور آگے اساتذہ نسل در نسل پھر آگے سینہ بسینہ بھی اپنے خاص شاگردوں کو کرواتے ہیں۔ تو اس حد تک تو بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو عاملین کرتے ہیں، وہ ہم نے بھی کیے، ان کے اوپر ہم نے کئی سال تک پھر اس پر مداومت بھی کی، اس کی ریاضتیں کی، آگے لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا، منزلیں ہم نے تقسیم کی، لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ لیکن اس سے ہوا کیا؟ کیونکہ اکابر مشائخ نے یہ منزل جو بنائی تھی، یہ بنائی تھی اپنے مریدین کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے محبین کے لیے، یا اپنے وہ لوگ جو مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور خاص طور پر خانقاہی نظام کے ساتھ جو وابستہ تھے، جو کسی شیخ کے، کسی پیر کے مرید تھے، وہ اپنے مریدین کو منزل تقسیم کرتے تھے کہ بھئی اس کی اجازت ہے، اس کو صبح شام پڑھو۔ اب وہ مرید جب وہ منزل پڑھتا تھا تو وہ اپنے شیخ کی نگرانی میں پڑھتا تھا، اپنے شیخ کی اجازت سے پڑھتا تھا، پھر اس کا ساتھ ساتھ جو سبق ہوتا تھا وہ چلتا رہتا تھا، جو تصوف کے اسلوب کے، اسی طرح احسان کے اسلوب کے جو اسباق ہوتے ہیں تصوف کے اندر، اسی طرح نقشبندیہ کے اندر، قادریہ کے اندر، سہروردیہ کے اندر، چشتیہ کے اندر، جو مشائخ اپنے آگے پھر لطائف مکمل کرواتے ہیں، اسباق مکمل کرواتے ہیں، اس کو اپنا جو سالک ہوتا ہے، اس کو سلوک کی منازل جو طے کرواتے ہیں، اس کی وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کڑی نگرانی کے اندر ہوتا ہے، اس کی ریاضتیں، اس کے مجاہدات، اس کی چلہ کشی، اس کا جو تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ شیخ کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ جب منزل پڑھتا تھا تو اس کی برکت بھی ملتی تھی، اس کے انوارات کا ظہور بھی ہوتا تھا، جنات اور شیاطین سے وہ شیخ کی توجہات کی وجہ سے، نگرانی کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے، اور سلوک کی، احسان کی منازل طے کرنے کی وجہ سے، اور مجاہدات کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے، عبادتوں ریاضتوں کی وجہ سے اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ پھر جب یہ چیزیں خانقاہوں سے باہر آئیں، عوام الناس کے اندر آئیں، لوگوں نے منزل بھی پڑھی اور نمازیں بھی پڑھی، کسی نے نماز نہیں پڑھی،
پڑھی، کسی نے بے نمازی نے منزل پڑھ لی، اس کے اوپر فوائد دیکھے کہ اس سے جنات جادو سے نجات ملتی ہے، جنات جادو سے حفاظت ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس عمل کو پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب گھر کے اندر جو بوڑھیاں تھی، ہماری بڑی مائیاں، دادیاں، نانیاں، عام گھروں کے اندر، جو مسلمان گھروں کے اندر، اور خاص طور پر ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جو ایک رواج تھا، انہوں نے پنج سورہ بھی پڑھنا ہے، انہوں نے آیت کریمہ بھی پڑھنا ہے، انہوں نے منزل بھی پڑھنی ہے، جو ان کو کتاب سے، رسالے سے، کسی طرف سے ان کو کوئی ورد وظیفہ ملنا، انہوں نے اس کو دیکھنا اور سننا اور پڑھنا شروع کر دینا۔ اب کیا کہ جب وہ بوڑھی عورتیں منزل پڑھتی تھی، پھر کیا ہے، ان کو کبھی طبیعت خراب ہے تو منزل چھوٹ گئی، کبھی بیمار ہیں تو منزل کا ناغہ ہو گیا۔ اسی طرح گھر کے اندر منزل پڑھنے کی وجہ سے پھر گھروں کے اندر نسلیں بھی برباد ہوئی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے نسلیں برباد ہوئی ہیں۔ ایسے ہم نے حیران کن واقعات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جن کی بڑی مائیں، دادیاں، نانیاں گھروں میں منزلیں پڑھتی تھی، آیت کریمہ پڑھتی تھی، آگے ان کے گھروں کا، ان کی اولادوں کا، ان کے بہوؤں، ان کے بیٹوں کا، ان کی بہوؤں کا، ان کے پوتیوں پوتوں کا، ان کے نواسیوں نواسوں کا جو حشر ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی بھی رہی، بے نمازی بھی رہے، کبھی حلال مال آیا، کبھی حرام آیا، کبھی مشتبہ آیا، کبھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، کبھی اس کے اندر خرافات ہوئی، کبھی گھر کے اندر بدعات ہوئی، کبھی رسومات ہوئی، کبھی اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، کبھی گانا بجانا ہوا، کبھی ٹیلی ویژن ہوا، کبھی ریڈیو چلا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ حفاظتی نظام منزل کو پکڑ کے ساتھ رکھیں گے تو پھر اس کی رجت ہوگی، پھر اس کی برکات اور اس کی تاثیر اور اس کی پاور آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کا الٹا زوال پڑے گا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اور منکرات کے ساتھ جب اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، پھر خبیث جنات تو طاق میں ہوتے ہیں کہ آپ کا ویک پوائنٹ کون سا ہے، آپ کو کہاں سے پکڑے اور کہاں سے آپ کو قابو کرے اور کیسے آپ سے بدلہ لے۔ اب وہ بڑے آدمی نے، جو بزرگ تھا، اس نے تو منزل پڑھ لی، اپنا آپ بچا لیا، آگے جو اس کے قرب و جوار میں گھر کے اہل خانہ تھے، جتنے کمزور ایمان والے تھے، کوئی بچہ ہے، کوئی ناپاکی کی حالت میں بچی ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بہو بیٹی ہے، وہ ناپاک ہے، اب شیاطین کو موقع مل گیا ان سے بدلہ لینے کا اور اپنا غصہ اتارنے کا۔ اس طرح کرتے 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 انہوں نے آگے نسلیں تک برباد کر دی۔ ہم نے 3-4 سال تو لوگوں کو بتایا کہ منزل پڑھے، لیکن جب ہم نے منزل پڑھنے کی وجہ سے اس کے رجت کے اثرات دیکھے، پھر میں نے لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیا۔ آج سے الحمدللہ تقریباً 13-14 سال پہلے سے میں لوگوں کو منع کرتا آ رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت کے بعد کبھی کسی کو منزل تقسیم نہیں کی، کبھی کسی کو منزل کی تلقین نہیں کی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آج تک آپ کو منزل پڑھنے کا عمل نہیں بتایا گیا۔ یہ پہلی بار آپ کو منزل کے بارے میں ہم آگاہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اکابر سے چلتا آ رہا ہے، مشائخ سے، اسلاف سے، ہمارے بڑے بھی پڑھتے تھے۔ میرے والد صاحب علیہ رحمہ چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے معمول کے اندر بھی منزل تھی۔ ہم نے خود منزل کی ریاضت کی، اس کی چلہ کشی کی، اس کے اوپر مداومت رکھی کئی سال تک، لیکن عوام الناس کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو جنات کا شکار ہیں، جادو کے مریض ہیں، رجت کے مریض ہیں، بندش کے مریض ہیں، یا جن کے اندر کچھ ایمان اعمال کی کمزوریاں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، بعض لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض کا نہیں پتا، بعض لوگوں کو واجبات کا نہیں پتا، بعض لوگوں کو منکرات کا نہیں پتا، بعض لوگوں کو موٹے موٹے مسائل کا علم نہیں ہے، بعض لوگ گناہوں سے نہیں بچتے، ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، طرح طرح کی خرافات کے اندر ہیں، ان کی زبان پاک نہیں ہے۔ وہ جب اس طرح منزل کو پڑھیں گے تو پھر وہاں پر برتن کھڑکتے ہیں، پھر وہاں پر پھر ادم مچتا ہے گھروں کے اندر۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک بچی تھی، اس کو میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں رشتے کے لیے منزل پڑھتی ہوں۔ رشتے کا اس کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگی کو 5-6 سال سے پڑھی۔ میں نے کہا پھر کہتی جو آتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، دوبارہ رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا منزل بند کرو، قیامت تک تمہارا رشتہ نہیں ہوگا۔ اب اس بچی کے بال گرنے شروع ہو گئے، اس کے چہرے پہ دانے نکل آئے، اس کے چہرے پہ بال نکل آئے، اس کے ہارمون ڈسٹرب ہو گئے، اس کی کمر میں درد، اس کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے، اور رشتہ بھی نہیں، اور وہ چڑچڑی غصے کا شکار ہوئی۔ اس طرح پھر بچے ڈسہارٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے منزل بند کی۔ بہت ساری ایسی بڑی عمر کی عبادت گزار، تہجد گزار خواتین تھی جن کو میں نے منزل پڑھنے سے روکا، ان کی زندگی کو 4 چاند لگ گئے۔ پھر بعض تو میرے ساتھ ناراض ہو گئی، جی حضرت صاحب ہمیں منزل سے روک دیتے ہیں، یہ کیسے عامل ہے، یہ ہمیں منزل نہیں پڑھنے دیتے۔ میں نے کہا پڑھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، ہمیں کیا؟ ہمارا کام تو آپ کو آگاہ کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو نفع نقصان سمجھانا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے علم تجربے کی روشنی میں جو ہم نے حق دیکھا، سوچا، سمجھا، وہ آپ تک بے عینی ہی پہنچا دیا۔ اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہم اللہ کے ہاں بری ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو
गुमराही की तरफ नहीं डाला, उम्मत को दलदल के अंदर नहीं फंसाया, उम्मत को सख्त रजत वाले अमाल में हमने नहीं डाला कि जिससे इनकी तूफान बदतमीजी घरों के अंदर हो, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, फितने हो, फसाद हो और ये रजत के मरीज हो, जिन्नात और शयातीन इनको तंग करें, ऐसे अमाल हमने उम्मत को आज तक नहीं बताए। इसी तरह बाद ऐसे हजरात हैं कि जो कहते थे हमारा कारोबार नहीं चलता, जब पता चला तो उन्होंने बताया कि हम घर से निकलते हुए एक बार मंजिल पढ़ते हैं, किसी ने बताया कि हम दुकान पे जाके वहां सबसे पहले मंजिल पढ़ते हैं, कारोबार ठप। अब दुकान के ऊपर सुबह मंजिल पढ़ी, सारा दिन आपको पता है कि दुकानों के ऊपर क्या होता है, या टीवी चलता है, या मोबाइल चलते हैं, या गाने चलते हैं, या वहां बदतमीजी होती है, बदअखलाकी होती है, झूठ फ्रॉड धोखाधड़ी जो कुछ होता है। अब वो मंजिल की वहां पे बरकत होगी या उससे रजत होगी? अब मंजिल की वजह से, जो अल्लाह के कलाम की वजह से वहां पर नूरानी फरिश्ते आए या मुसलमान मोकलात आए, वो तो नाराज होकर जाएंगे, वो उल्टा इनको जूते मारेंगे कि सारा दिन होता क्या है। इसकी मिसाल वही है कि शादी के ऊपर एक तरफ मुजरे करवाए जाते हैं और जब बेटी को रुखसत करने का वक्त आता है तो फिर कुरान के साए में उसको रुखसत किया जाता है। अब वो कुरान के साए की वजह से उसके ऊपर बरकत का नजूल होगा, या पूरी शादी में जो अल्लाह की नाफरमानियां हुई, जो खराफात हुई, जो बेहयाइयां, बुराइयां, बदकारियां, शराब, ज़ना, जो मुजरे गाने हुए, उसका जवाल पड़ेगा, या वहां अल्लाह के कुरान की वजह से बरकत आएगी, एक मिनट जो गुजार दिया नीचे से। ये हमारे काम है। इस तरह हम अल्लाह की नाफरमानियां भी करते हैं और इस तरह के अमाल भी करते हैं, फिर इस तरह के अमाल की रजत का शिकार होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। मैं तो कई सालों से अल्लाह के फजल से अपने मरीजों को मंजिल नहीं पढ़ने देता। और सबसे बढ़कर एक बात आपको बताता हूँ, जो मरीज जिन्नात का है, जिसके ऊपर साया है, या रजत का मरीज है, या जादू का मरीज है, या जिन्नात का मरीज है, आसेबी मरीज है, जिसके जिस्म पे निशान पड़ते हैं, खराशें लगती हैं, बाल गिरते हैं, खवातीन ऐसी हैं जिनको दौरे पड़ते हैं, मेरा ये दावा और चैलेंज है कि उस मरीज को आप मंजिल पढ़ा के दिखाएं मेरे सामने। वो मरीज मंजिल पढ़ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर औखा सौखा होके वो मंजिल पढ़ेगा, उसी वक्त उसका काम शुरू होगा, दोबारा उसको मंजिल के करीब आने नहीं देंगे वो। आप आजमा लें, किसी जिन्नाती मरीज को आप मंजिल की किताब दें 33 याद और उसे क्या मंजिल पढ़े, आपके घर में पढ़े। यहाँ रूहानी मंजिल में जो जिन्नात के मरीज आते हैं, मैं पहले दम करके उनका हिसार करता हूँ, फिर उनको कहते हैं, बिठा के कहते हैं कि ये पढ़ाई करो। मंजिल मरीज नहीं पढ़ता, ना हम मंजिल पढ़ाते हैं। खतरनाक किस्म के सख्त अमाल, जो जलाली अमाल हैं, वो हम मरीजों को नहीं देते, बल्कि जमाली अमाल से उनकी इस्लाह करते हैं, उनको नमाज रोजे कुरान की तरफ लाते हैं और फिर गर्दन से पकड़ के जिन्नात और शयातीन को उनसे दफा करते। बस हमारा ये काम है। आप जिन्नात जादू के मरीज को मंजिल पढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा इस तरह के जो खुद आपने घरों के अंदर पंजसूरे रखे हुए हैं, मंजिल की किताबें रखी हुई हैं, मंजिल पढ़ने के आपके मामूलात हैं, इनको रोक के और इनकी रजत से निकलें और वो अमाल करें जो जमाली अमाल हैं, जो किसी की इजाजत के साथ हैं, जो आपके फायदे के लिए हैं, आपके मसले के लिए हैं, आपकी मर्ज के मुताबिक हैं। आप वो अमाल करें जिससे आपको फायदा होगा। आपको रिज़्क का मसला है तो रिज़्क के अमाल करें, बीमारी का मसला है तो बीमारी से शिफा के अमाल करें, सूरह फातिहा के अमाल करें, सूरह कुरैश के करें, सूरह कौसर के करें, सूरह तौबा की आखिरी दो आयत के करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माउल हुस्ना के आप जमाली अमाल करें। ये मंजिल है, ये चैल काफ है, ये नादे अली है, इस तरह के जितने भी जलाली अमाल हैं, सख्त अमाल हैं, जिससे इंसान रजत का शिकार होता है, खुदारा इन अमाल से अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी आगे तलकीन करें कि इन अमाल से बचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हर किस्म के शर से, फितने से हिफाजत फरमाए।